السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو اومنی پیڈیا۔ فرینڈز، اہرام مصر یا ایجپشین پیرامڈز دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہ دیکھنے میں جس قدر دیوقامت اور حیران کن ہے، اسی قدر دلچسپ بھی۔ یہ بڑے بڑے پتھروں سے تعمیر کیے گئے 4 کونا عمارات ہیں جو کہ قدیم مصریوں نے اپنے بادشاہوں یا فرعون کی شان اور موت کے بعد کی زندگی کی علامت کے طور پر تعمیر کیے۔ آسان زبان میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قدیم مصریوں نے یہ پیرامڈز فرعون مصر کے مقبروں کے طور پر تعمیر کیے، کیونکہ ان کے نزدیک موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ ان پیرامڈز کے اندر نقش کی گئی تصاویر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پیرامڈز بادشاہوں نے اپنی زندگی کے دوران تعمیر کیے۔ ان انوکھے مقبروں میں ان فرعون مصر کے استعمال کی چیزیں بھی ان کے ساتھ ہی دفن کر دی جاتی تاکہ بادشاہوں کو اپنی اگلی زندگی میں وہی آسائشیں مہیا ہو سکیں جو ان کو دنیاوی زندگی میں حاصل تھی۔ مزید برآں ان فرعون کی بیویوں، رشتہ داروں، درباریوں اور غلاموں کو بھی موت کے بعد ان کے پہلو میں دفن کر دیا جاتا، جن کے قبریں اہرام مصر کے باہر بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ فرینڈز، ان اہرام مصر کے قریب ترین باقیات دا گریٹ ڈیزرٹ آف سہارا کے مشرقی حصے نائجر میں پائے گئے ہیں، جو کہ 4700 قبل مسیح سے تعلق رکھتے ہیں۔ قدیم مصری لٹریچر کے مطابق یہ زمین پانی پر ایک ابھار کی شکل میں پیدا ہونا شروع ہوئی، لہٰذا قدیم مصریوں کے مطابق یہ اہرام اس ابھار کی شکل میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پیرامڈز کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ یہ سورج کی پھیلتی ہوئی کرنوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے کچھ پیرامڈز کو سفید لائم سٹون کی مدد سے چمکدار شکل دی تاکہ دور سے دیکھنے پر سورج کی کرنیں چمکتی دکھائی دیں، جبکہ عام طور پر ان پیرامڈز کی حیثیت مقبروں کی ہی تھی۔ فرینڈز، مصر میں دریافت ہونے والے ان پیرامڈز کی کل تعداد 118 ہے، جن میں سے بہت سے شکستہ حالت میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے آخری دریافت ہونے والی پیرامڈ سکارکا کے مقام پر ملکہ ششیت کی ہے، جو 11 نومبر 2008 کو دریافت ہوئی۔ جہاں تک پیرامڈز کی تعمیر کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بہت سی تھیریز ہیں، جن میں سب سے کامن تھیری یہ ہے کہ پیرامڈز کاروڈ سٹونز یا کھدائی کیے گئے پتھروں سے تعمیر کیے گئے، جن کو گھسیٹ کر اس مقام پر لایا گیا جہاں ان کو فکس ہونا تھا۔ لیکن اس تھیری کے مطابق صرف خیف کی پیرامڈ کے لیے 2.5 ملین پتھر درکار تھے، جن میں سے ہر پتھر کا وزن کم از کم 2 ٹن تھا، جبکہ 40 میٹر کی اونچائی پر 7 ٹن وزنی پتھر بھی پائے گئے ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں جب ابھی ویل کی ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی اور پلی کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، یہ ایک ناممکن بات ہے۔ اس طرح فرعون خیف کے 20 سالہ دور اقتدار میں اس پیرامڈ کے تعمیر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ 400 بلاک ایک دن میں فکس کیے گئے، جبکہ ایک بلاک کو گھسیٹنے کے لیے بھی 2000 افراد درکار تھے، جو انتہائی ناممکن بات ہے۔ اس زمانے میں اتنے وزنی بلاکس کو اتنی کیلکولیٹڈ سائز میں بغیر اوزاروں کے کاٹنا بھی انتہائی عجیب بات ہے۔ ان تمام کانٹراڈکشنز کے باوجود ریسرچرز کا یہی خیال تھا کہ لاکھوں مزدوروں نے دن رات کام کر کے یہ پیرامڈز تعمیر کیے، لیکن بعد میں ان تمام سٹون کارونگ تھیریز کا جواب مل گیا جو کہ بالکل مختلف تھا۔ فرینڈز، 1980 کی دہائی میں پروفیسر ڈیوڈ وٹس نے اپنی تھیری پیش کی، جس کے مطابق ان پیرامڈز کو جمے ہوئے لائم سٹون سے تیار کیا گیا۔ ان کے مطابق مصری مزدوروں نے سافٹ لائم سٹون کو پانی سے مکس کیا، پھر اس گارے میں کلے اور سلٹ کو ڈال دیا اور اس کو اونچائی پر پہنچا کر لکڑی کے بڑے بڑے سانچوں میں ڈال دیا گیا اور تیز آگ سے ان کو سینکا گیا۔ بعد میں یہ جڑ کر اتنے سخت ہو گئے کہ چٹانوں کی شکل اختیار کر گئے۔ کیمیکل ایگزامینیشن پر پتہ چلا کہ ان پتھروں میں پانی کی واضح مقدار موجود ہے۔ ایکس رے کرنے پر ان سٹونز میں ہوا کے ببلز بھی پائے گئے۔
جو گارے کو سانچے میں ڈالتے وقت پیدا ہو سکتے تھے، اور جب ان کے کرسٹلز کا الیکٹرانک مائکروسکوپ سے معائنہ کیا گیا تو نتیجہ پروفیسر ڈیوڈووٹس کی تھیوری کے قریب ترین تھا۔ 2006 میں سائنسدانوں نے اس تھیوری کو بالآخر قبول کر لیا، لیکن اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے یہ اور بھی حیران کن ہے۔ سورۃ القصص کی آیت 38 اور 39 میں قرآن نے ان پیرامڈز کی کنسٹرکشن 1400 سال پہلے ہی بتا دی، جو اتنی صدیوں کے بعد سامنے آئی۔ بے شک قرآن ہی برحق ہے اور خدا جسے چاہتا ہے روشنی عطا کرتا ہے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جس چیز کے بارے میں جاننے کی آپ کو خواہش ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں۔ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اومنی پیڈیا کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔